السلام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرافیت کے ساتھ ہوں گی، ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ رب سے دعا ہے ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سب سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بس ایک آنکھ نظر آ جاتی ہے، اپروو ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اپروو ہو گیا الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما، آمین یا رب۔ رب سے دعا ہے، میری جس سسٹر ابھی اٹینڈ کریں گی، بعد میں اٹینڈ کریں گی، اللہ تعالی ہم سب سے اس کا اٹینڈ کرنا قبول فرمائے، ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے اور آخرت میں اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے ہمیشہ کی طرح۔ کیونکہ ہم تجوید ہوتی ہے آج کے دن ہماری الحمدللہ، تو ہم قاعدہ بھی پڑھتے ہیں اور ایک سورہ بھی ہوتی ہے جسے ہم الحمدللہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کو دو دو آیات، تین تین یا ایک ایک آیت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لینتھ کتنی آیت کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم الحمدللہ کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈی ڈن کے لیے لکھنا ہوتا ہے، کے اوکے کے لیے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ، یہ علم التجوید کا موضوع ہے، ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک حرف پہ ایک اجر 10 دیں کہ وہ ہم نے کمانی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، الحمدللہ۔ اب آپ اس کو ڈیلی آپ لوگوں نے اس کی ریویژن کرنی ہے تاکہ مخارج بہت اچھے ہو جائیں۔ بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، ان کو بھی ساتھ رکھا کریں تاکہ وہ بھی آپ کو، ماؤں کو دیکھ کے بچے جو ہیں وہ بہت جلدی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچے ماؤں کو فالو کرتے ہیں گھر میں۔ اچھا جی، ہمارا جو لیسن ہے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ریویژن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری جو ریویژن ہے وہ ہے الدرس الثالث عشر ہے اور تدریبات علی الشدہ۔ تو ہم نے یہ پیج ایک کر لیا ہے اور نیکسٹ ہمارا جو پیج ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مشدد پہ آپ لوگوں نے دھیان بہت دینا ہے، ویسے تو ہر لیٹر پہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، فتح کے لیے جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پاس ورڈز کے اوپر فتح ہیں تو وہاں پہ ہم نے ہمارے ایک کاؤنٹ کے لیے آواز جو اوپر جائے گی، کسرہ کے لیے ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی، دمہ کے لیے گول ہو جائیں گے ہمارے لپس، آواز کو گول کریں گے، ٹھیک ہے؟ دمہ کی وجہ سے۔ اور مشدد کو ہم نے جماؤ دینا ہے، یاد رکھیے گا، موٹے لیٹرز موٹے پڑے جائیں گے، باریک باریک پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلے پریکٹس کرتے ہیں۔ مذکرن، مذکرن، میم کو پکڑنا ہے، دمہ دینا ہے، ذال کا ہر لیٹر کے اپنے مخرج پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مذکرن،
अच्छा रुन नहीं पढ़ेंगे रॉ, क्योंकि दमतैन है ना, और दमतैन या दमा आएगा तो रॉ जो है वो तफखीम के साथ पढ़ी जाएगी, मोटी पढ़ी जाएगी. मुज़क्किरुन, मुज़क्किरुन, अय्याना, 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 इय्याका. ये देखिए जो हमने कसरा कैसे पढ़नी, EBC साउंड वाली, ठीक है. तो यहाँ समझे इंग्लिश लेटर ई आएगा. इय्याका, इय्याका, तजल्ला, 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 इय्याया, इय्याया, इय्याया. युसल्लून अलन नबी, युसल्लून अलन नबी. या कसरई, इसको मद नहीं बनाएंगे, ठीक है, जमाव देंगे. युसल्लून अलन नबी. यहाँ पे हमारे पास अकमल ग्रेड का गुन्ना होगा क्योंकि नून मुशद्दद है. अदुव्वन, ठीक है. यहाँ पे हमने थोड़ा नबर करना है, आवाज की पिच को रेज करना है और दो वावें शो करना है और कंप्लीट रोलिंग करनी है लिप्स की. अदुव्वन, अदुव्वन, आइन वाज़े हो गया. अदुव्वन, तवल्ला, 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 तव्वाबन, तव्वाबन, توابا, ثجاجا, 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 غساقا, 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 مفر, 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 أذل, لام فتلا, اسے اسٹریچ نہیں کریں گے. أذل, 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 والمعتر, والمعتر, را فتح را یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اسٹریچ نہیں کریں گے اسے, جسٹ ون کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. والمعتر ممددت, ممددہ, میم کو پکڑ کے اس کو گولائی دیں گی. ممددت, ممددہ. آیت کا نشان نظر آ رہا ہے نا, سٹاپ کریں گے. ممددت, ممددہ. مکرمت, مکرمت, مکرمت. اچھا یہ والے جو آپ لوگ ورڈ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہے تا مننا. یہاں آپ دیکھیں ویسے تو یہ ہے تا منونا تھا یہ, اور یہاں آپ کو ڈائمنڈ کا وہ بھی نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کو ایک خاص طریقے سے ڈائمنڈ کا نشان بتا رہے, خاص طریقے سے ادا کیا جائے گا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 میں ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اس کو جب یہاں پہ ہم اشمام کریں گے, یعنی ہونٹوں سے ہم نے پیش کا اشارہ دینا ہے, ٹھیک ہے. اب میں کر رہی ہوں آپ کے سامنے, آپ کو میرے ہونٹ نہیں نظر آ رہے, لیکن اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے. اشفام کرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے, پہلے ہم نے غنہ سٹارٹ کرنا ہے, پھر اس کے فوراً بعد ہم نے ہونٹوں کو مکمل ہم نے گول کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اور گولائی کو کب تک قائم رکھنا ہے, جب تک غنہ ہے برقرار رہے گا, اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے, گولائی ختم کر دینی ہے, اس کے بعد غنہ ختم کرنا ہے. تو طریقہ یہ کیسے پڑھیں گے, لا, اور یہاں حمزہ ہے نا, یہاں جھٹکا دیں گے. لا تأمنا, لا تأمنا, ٹھیک ہے. تو جو میں نے آپ کو انسٹرکشنز دی, اگر آپ اسے فالو کریں گے تو بالکل صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بس اچھا یہاں ہمارے پاس مد متصل واجب بن رہی ہے لاسٹ میں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ایک ورڈ میں متصل واجب جو ایک ورڈ میں بنتی ہے, حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ آئے ایک ہی ورڈ میں, یہاں آخر میں بن رہی ہے, یہاں درمیان میں بن رہی ہے, ٹھیک ہے. مد کے بعد یہاں حمزہ آ رہا ہے درمیان میں, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. والسماء,
اور حمزہ قطع ہے نا، اس کو ہم نے بہت واضح پڑھنا ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے آواز کو کاٹے گا. مد کی وجہ سے بعض اوقات غلطی کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ الجوف سے ہی حمزہ ادا کرنا شروع کر دیتے، تو وہ ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. والسماء، حمزہ کسرہ ای، اسے مد نہیں بنائیں گے، ای کر کے اسٹریچ نہیں کریں گے، وہ رانگ ہو جائے گا. بس جسٹ حمزہ کسرہ ای پڑھنا ہے. والسماء والترائب، 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 والناشطات، والناشطات. غنے میں بالکل کنجوسی مت کیجیے گا. بعض لوگ اس میں غنہ 1 کاؤنٹ کا یا 1.5 کاؤنٹ کا کرتے ہیں، بس وہ جلدی سے گزر جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا. اگر غنے کی عادت نہیں ہے تو تھوڑا پرولونگ کر لیں، زیادہ ہولڈ کر لیں تاکہ عادت پڑے. ٹھیک ہے. والناشطات، والنازعات، 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 والسابحات. اور تی کو بھی ہم نے زیادہ نیچے نہیں لے کے جانا کہ یہ یا مدہ بنے، بس تا کسرت تی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. والسابحات، والسابحات، فالسابقات، 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 فالمدبرات، فالمدبرات، فالمدبرات. اچھا، اگلا ورڈ بھی ہمارے پاس ایک خاص طریقے سے پڑھا جائے گا، اسے تسہیل واجب کہتے ہیں. حفص عاصم میں سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں یہ ورڈ آیا ہے، اور یہاں پہ تو آپ کو حمزہ پہ فتح نظر آ رہی نا، وہاں پہ اس پہ چھوٹا سا گول دائرہ ہے، بڑا سا، چھوٹا نہیں ہے بلکہ ڈاٹ ہے، بڑا سا ڈاٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں آپ لوگوں کے لیے ڈرا کروں تو کم از کم اتنا بڑا، ٹھیک ہے، پینسل سے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ اس طرح. اور مجیدی قرآن میں بعض اوقات اس پہ اسی طرح حمزہ دی ہوئی، اس پہ فتح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو حمزہ، یہ استفہامیہ حمزہ ہے، کوسچننگ حمزہ، اس کو تو ہم کلیئر عکس الحلق سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. حمزہ فتح اے، حمزہ فتح اے، ٹھیک ہے، باریک بھی ہے، اور یہ غیر واضح ادا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسے کیسے ادا کریں گے؟ عکس الحلق اور الجوف کے درمیان سے غیر واضح ہوگی، لیکن اسے الف کی طرح ہم نے اسٹریچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جیسے یہ اے ہے، حمزہ فتح اے ہے، اور یہ اے 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 اے. ٹھیک ہے. واضح آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے. اور کر کے میں نے اسے مد نہیں بنانا. ٹھیک ہے. تو اس کو عین سے جوڑیں گے غیر واضح طور سے. ٹھیک ہے. اعجمی، اعجمی، اعجمی وعربی. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اسی طرح پریکٹس کرنا ہے. یہ حمزہ فتح ٹھیک ہے. دیکھیں یہ عکس الحلق سے نکل رہی ہے، اور یہ یہ ساؤنڈ دے رہی ہے، اور یہ ساؤنڈ دے رہی ہے. تو یہ فرق آپ لوگوں نے اس میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. غیر واضح ادا کرنا ہے. اچھا، نیکسٹ. فمہل الکافرین، فمہل الکافرین. اچھا، ایک دھیان آپ لوگوں نے رکھنا ہے کہ ہم اردو کی طرح اسٹریٹ نہیں پڑھیں گے، ہم نے سافٹ پڑھنا ہے. اور کچھ عربی کے لہجے ہیں جس میں بالکل لٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس طرح بھی نہیں پڑھنا ہے کہ وہ امالہ ہو جائے. امالہ بس آپ کو پتہ ہے کہ حفص عاصم میں ایک ہی امالہ ہے، وہ کبرا، بس وہ کرنا ہے. صغرا نہیں کرنا ہم نے کہیں بھی. کچھ لہجے ہیں جس میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حفص عاصم کے طریقے سے بھی بہت سارے ایسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں عربی لہجے، جیسے ہماری مختلف زبانیں ہماری قوم کی، تو مختلف لوگ مختلف ایکسنٹ سے پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیں ہم نے قرآن کے لہجے میں پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ بِالْخُنَّسِ، بالخنس. ٹھیک ہے. اور اگر میں روانی کروں گی، بالخنس الجوار الکنس.
ٹھیک ہے. اور سین میں آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو کوئی لیٹر سکون کے ساتھ ہوتا ہے اس کی تمام صفات لازمہ واضح ہو جاتی ہے. تو سین میں دیکھیں کہ رخاوہ بھی آپ کو سنائی دے رہا ہے، اس میں آپ کو ہمس بھی ہے، اس میں آپ کو رخاوہ بھی سنائی دے رہا ہے. آواز سے پتہ چل رہا ہے نا، فلو سافٹنس کا پتہ چل رہا ہے. اور اس میں استفال بھی ہے، اس میں انفتاح بھی ہے، اس میں صفیر بھی ہے، اسمات بھی ہے. یہ ساری جو خوبیاں ہیں ایک لیٹر میں جو ہوتی ہیں 6 پائی جاتی ہیں. کسی میں 5 پائی جاتی ہیں، کسی میں 6 پائی جاتی ہیں، اور را میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں 7. ٹھیک ہے. بالخن، اچھا خو موٹا پڑھیں گے، بالخو، خو خو. ٹھیک ہے. بالخنسی، بالخنس، اور روانی کریں گے بالخنس الجوار الکنس. ٹھیک. اچھا، اور یہ ہمارا سورہ الفاتحہ کا بہت ہی امپورٹنٹ کہ لوگ اسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی یہ لگا دیتے ہیں. یہ ای ایچ ہے، دی، اور بہت زیادہ ای کر کے ڈیپ نہیں لے کے جانا کہ یہ مد بن جائے. ای ایچ، ای ایچ، ای ایچ، اہدینا الصراط، اہدینا الصراط. اور بعض لوگ نو کر دیتے ہیں، نون کو موٹا کر دیں، سی. آپ کو پریکٹس میں نے سکھائی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اہدینا الصراط رو، کیونکہ الف اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں تو پہلے درجے کی تفخیم ہے. ٹھیک ہے. رو طول. زبان کو آدھی کیسے بنائیں گے؟ طول. اس کو تا اور تا کی درمیانی بھی آپ نے وہ شکل نہیں دینی، پورا تا کی طرح پڑا جائے گا موٹا. ٹھیک ہے. اہدینا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. اب آ جاتے ہیں ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے، اس پہ آ جاتے ہیں. اس کو آپ اچھے سے پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ، اللہ قبول کرے، اور میری آپ کے ہم سب کی زبانوں کو قرآن کے حروف کے مطابق چلائے. جس طرح میرے رب نے اسے بھیجا ہم اسی طرح پڑھیں اسے. آمین. اچھا جی، اب اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ ہمارے سورۃ النازعات ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 12 13، اور یہ اس کا انالیسز ہے. جیسے میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گی آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح میرے ساتھ پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا بینک کہاں بھر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس. تو وہ ہم نے بھرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے انشاءاللہ. اچھا جی، یہ عثمانی مصحف ہے. ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ عثمانی مصحف ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کس کی روایت سے پڑھیں؟ حفص عن عاصم کی روایت سے. ٹھیک ہے. خط رس کون سا ہے؟ برسم العثمانی، عثمانی. ٹھیک ہے، عثمانی رسم الخط سے ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں نشان رکھا ہوا تھا اور میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی. سورہ یوسف میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 11 میں یہ ہے وہ ورڈ. ٹھیک ہے. اگر اس کو میں زوم ان کر دوں تو آپ لوگوں کو زیادہ واضح نظر آئے گا. یہ رہا. ٹھیک ہے. لا تأمنون. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کے اوپر گل دائرہ بنا ہوا ہے. ہمارے پاس جو تھا ڈائمنڈ شیپ بنا ہوا تھا، اور یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، واضح کرنے کے لیے. تو یہ آپ لوگ اس کو نشان اسی طرح آپ لگا دیں قرآن پاک میں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ہم پڑھیں گے یہاں تک پہنچیں گے تو ہم اس کس طرح پڑھیں گے. اچھا، اور دوسرا جو تھا تسہیل واجب، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ یہاں میرے پاس حمزہ تھا اور یہاں اگر آپ دیکھیں یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بڑا سا. یہ حمزہ قطع ہے، یہ حمزہ استفہامی ہے، اور یہ حمزہ قطع ہے جو ہم نے غیر واضح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. چلے جی، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماشاءاللہ سب پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، یہیں پر آپ لوگوں نے حفظ کیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ جزائے خیر دے تمام ماڈریٹرز کو، ایڈمنز کو، کہ جنہوں نے آپ تک یہ پہنچایا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈارک کیا ہوا ہے. تو چلے اب ہم اسے پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر یہاں کلیئر نہ نظر آئے تو جس کے پاس عثمانی مصحف ہے، اگر نہیں بھی ہے تو جو بھی آپ کے پاس قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اسے نکال لیں، اور جیسے میں پڑھاؤں گی ویسے آپ میرے ساتھ اسے پریکٹس کر لیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة
فإنما هي زجرة واحدة قالوا قا کیا ہے الف مدہ ہے قا موٹا ہے پہلے درجے کی تفخیم کریں گے موٹائی کریں گے قالوا ٹھیک ہے اوور اسٹریچ نہیں کریں گے نہ پونے 2 کریں گے نہ 2.25 کریں گے قالوا قالوا لام دملو بھی نہیں کریں گے قالوا نہیں قالوا ٹھیک ہے یہ الف مدہ ہے یہ وا مدہ ہے تل کا اچھا اگر نئے دیکھنے والے ہیں تو الف مدہ کیا ہوتا ہے خالی الف سے پہلے اگر فتح آئے گی تو جس لیٹر پہ بھی ہوگی باریک ہوگا تو باریکی سے اسے 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچیں گے آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی موٹا ہوگا تو موٹائی سے کھینچیں گے 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی اور وا مدہ کیا ہوتا ہے کہ واو سکون سے پہلے ہمارے پاس دمہ ہے تو اس کو ہم لو کر کے 2 کاؤنٹ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے قالوا قالوا تل کا اور لام پہ ہم نے ٹک جانا ہے کیونکہ اس پہ سکون ہے توسط شو کریں گے تا کسرہ ہے لام سکون ہے تل تی تل تے کی آواز نہیں ہے تل کا نہیں پڑھیں گے بڑی یہ ایڈ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تل کا ٹھیک ہے قالوا تل کا اذن اچھا نون تو نظر نہیں آ رہا لیکن تنوین ہے جب ہم نے اس کو پڑھا تو نون ہمیں سنائی دیا اب نون سکون کے بعد ہمارے پاس کاف آ رہا ہے اور جب کاف آئے اس کا مطلب ہے کہ یرملون کا لیٹر نہیں ہے مرجنگ نہیں ہوگی تھروٹ لیٹر نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نون کو واضح کلیئر نہیں پڑھیں گے با نہیں ہے تو ہم نے اقلاب کا قاعدہ بھی نہیں کرنا اب یہ 15 لیٹر کون سے ہیں تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد تو ذو فا قاف کاف فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اگر نہیں تو جو طریقہ میں نے بتایا یرملون نکال دیں تھروٹ لیٹرز حمزہ ہا عین ہا غین خا نکال دیں با نکال دیں تو باقی جو لیٹر بچیں گے وہ ہمارے ہائیڈنگ لیٹرز ہیں ٹھیک ہے یعنی ان لیٹرز کا نون پہ کیا اثر ہے کہ یہاں نون چھپ رہا ہے ایزن کا ذال کے مخرج پہ جانا ہے اور ای بھی ہم نے پراپر ادا کرنا ہے ایزن کرتن ٹھیک ہے ایزن کرتن کرتن یہ کیا ہے الگ سے ہم نے پڑھا تو ایزن اور اگر یہاں پہ سٹاپ کیا ایزا مد عوض بن جائے گی اور اگر روانی کی تو پھر اخفا کا قاعدہ ہوگا اخفاء حقیقی ٹھیک ہے اچھا کرتن کرو جمع دینے کرتن پھر ہمیں نون سنائی دیا تنوین کھولنے پر تو آگے ہمارے پاس تھروٹ کا لیٹر آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے ہم نے نون کو واضح پڑھنا ہے 1 کاؤنٹ کے لیے اس کے مخرج پہ جائیں گے کلیئر پڑھیں گے تمام تر صفات کے ساتھ نون کو ادا کریں گے نون میں جہر ہے توسط ہے استفال انفتاح اطلاق اور غنہ ٹھیک ہے تو 1 کاؤنٹ کا غنہ فطری غنہ ہوتا ہے جو ہم نے لازمی ادا کرنا ہے نون کے مخرج پہ جائیں گے تبھی ادا ہوگا ٹھیک ہے اچھا کرتن خاسرة قالوا تلك اذن کیف کا مخرج کے قریب جائیں گے ٹچ نہیں کریں گے جب کاملہ گریڈ کا اخفا ہو جائے گا پھر ہم نے کیف کا مخرج ٹچ کرنا ہے پراپرلی فرملی ٹھیک ہے قالوا تلك اذن کرة خاسرة RH روح اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں رو کو اتنا اسٹریچ کرتے ہیں مد بناتے ہیں کیسے روح یہ غلط ہے آپ نے کیا کرنا ہے RAH روح خاسرة ٹھیک ہے نیکسٹ فإنما فئی اور نون مشدد اکمل گریڈ کا غنہ فإنما فا کے مخرج پہ جائیں گے فا فتح فا ہے ٹھیک ہے فإنما ای اقصى الحلق سے حمزہ کسرہ کے ساتھ ادا ہوگی ٹھیک ہے اچھا فإنما اور ما کیا ہے الف مدہ کیونکہ خالی الف سے پہلے ہمارے پاس فتح آ رہی میم کے اوپر ہے تو باریکی سے ادا ما اور ہوا پہ آواز ختم ہو رہی مد کی ٹھیک ہے فإنما ہی ہا کسرہ ہی یا فتح ہی نہ تو سے ہی نہ یا پڑھیں گے ہی یا ایسے نہیں پڑھیں گے ہی فإنما ہی
اچھا اب الگ الگ ہم پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. زج ز ز ز زائی زج، جیم کا ہم نے باریک کلا کرنا ہے. زجر زجر زجرتن زجرتن زجرتن. تن اگین نون سنائی دے رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا آتا ہے نون کے بعد. واو آ رہا ہے. واو کا مطلب ہے کہ ادغام ناقص بالغنہ ہو رہا ہے، یعنی انکمپلیٹ مرجنگ بالغنہ. ٹھیک ہے. اور یہ کس کس میں ہوتا ہے، کتنے لیٹرز میں ہوتا ہے؟ یہ جب بھی ہمارے پاس نون سکون یا تنوین کے بعد واو متحرک یا متحرک میں سے کوئی بھی آئے گا. متحرک کا مطلب ہے واو کے اوپر یا تو فتح دمہ کسرہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور یا کے اوپر فتح کسرہ دمہ ہوگی. متحرک کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی حرکت ہوگی تو پھر یہ ہوگا وہاں پہ. کیونکہ مرجنگ کب ہوتی ہے؟ یہ دو لفظوں کے درمیان ہوتی ہے. جب پہلا لفظ جو ہے روانی میں، لفظ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ جب پہلا ورڈ ختم ہوتا ہے کسی بھی سکون کے لیٹر پہ، وہ سکون کا لیٹر کون سا؟ کسی کا، یعنی ہر کسی پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نون ساکن اور تنوین کے رولز پڑھ رہے ہیں. تو پہلا جو ہمارا ختم ہو رہا ہے نون سکون پر یا تنوین پر، کیونکہ تنوین میں بھی نون چھپی ہوئی ہے. اور دوسرا پھر ہمارا جو ہے وہ لیٹر جو ہوگا وہ ادغام کا قاعدہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ادغام کے یرملون کے لیٹرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے گا وہ متحرک ہوگا تو اس میں نون جو ہے مرج ہو جائے گا. اور مرجنگ مختلف قسم کی میں نے آپ کو بتایا تھا. ادغام تام بالغنہ یعنی کمپلیٹ مرجنگ ود غنہ، ادغام تام بلا غنہ یعنی کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ، اور ادغام ناقص بالغنہ یعنی انکمپلیٹ مرجنگ ود غنہ. تو یہ وہ تھرڈ والی جو بھی میں نے کہا ہے آپ سے ادغام ناقص بالغنہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب واو مشدد ہو گیا. اب واو کا جو سکون والا واو ہے اس میں ہم نے کرنا ہے نون کو ڈالنا ہے 95%. ٹھیک ہے. اور غنہ کا کیونکہ لیٹر نہیں ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا تو غنہ میں باہر سنا ہی دیتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ زجرتم و، اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے. تم و تو ناک بند کریں تو آپ کو غنہ سنائی دے گا. ٹھیک ہے. زجرتم واحدہ زجرتم واحدہ. ٹھیک ہے. اور دہ بولیں گے DAH، مد نہیں بنائیں گے، دہ کر کے نہیں پڑھیں گے. بہت دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ واحدہ واحدہ. اچھا ہا جو ہے اس کے کیسے پریکٹس کریں گے؟ مڈل تھروٹ والا احی. ٹھیک ہے. تاکہ آپ لوگوں کو کسرہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ اس کی ادائیگی آئے اور پتہ چلے کہ یہ. اور دوسرا والا کون سا ہے جو عکس الحال سے اہی. ٹھیک ہے. تو دونوں میں واضح فرق ہے، بس یہ دیکھ لینا ہے. دونوں میں ہمس ہے، دونوں میں رخاوہ ہے، لیکن آواز میں واضح فرق ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ و، دوسرا واو پہ فتح ہے اور الف صغیرہ اس کو اسٹریچ کرے. و تو یہ الف مدہ بن رہے. واحدہ مد اصلی بن رہا ہے. مد اصلی بھی کہتے ہیں، مد طبیعی حرکتین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیچرل مد یعنی 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے. چلے پڑھتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. قالوا تلك اذا كرة خاسرة کرۃ خاسرہ. تو کے لیے آپ کے لپس رول ہوں گے مکمل. ٹھیک ہے. تن خاسرہ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سے آپ سب سے قبول فرمائے، قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس وقت کلام ہمارے ہاتھ میں تھا، ابھی بھی ہم اسی محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ سن بھی رہے ہیں اور اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ خوش بھی ہو رہے ہیں، اور اس پہ ریوارڈ بھی ملے گا انشاءاللہ کیونکہ وہ کوششوں کی قدردانی کرنے والے ہیں. تو اللہ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمیں بھی، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے آپ سے، ہم بھی اس سے راضی ہو جائیں، اس قابل ہمیں بنائے کہ تمام احکامات پر عمل کریں، قرآن کے 5 حقوق ہم پورے کریں. آمین. جو جہاں جہاں بیمار ہیں میرے رب سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. بے اولاد جوڑوں کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، اور جن کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا کے ماں باپ کے لیے سکھ کا سامان بنائے، بہترین صدقہ جاریہ بنائے، سب کے لیے روزے کے طیب پاکیزہ دروازے کھول دیں اور سب کو تر و تازگی نصیب فرمائے. آمین. جن کے پیارے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کو پروردگار سب کی بخشش فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. آمین.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک آمین. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اٹینڈ کیا. قبول فرمائے میرا رب آپ سب سے. اگر کوئی کمی بیشی ہو تو میرا رب اسے معاف فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے. پڑھانے والے کے لیے اجر ہے لیکن جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اللہ قبول فرمائے آپ سب سے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.